حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں کشتی پر سوار ہو کر جا رہے تھے. جب مجدھار میں کشتی پہنچی تو جو ملاح تھا وہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایہ طلب کرتا ہے، کرایہ وصولنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، اس وقت مال و دولت کا سرمایہ نہیں تھا. اس وقت کرایہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا. آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس دینے کے لیے تمہیں کچھ نہیں ہے. تو ملاح نے کہا ہمیں کرایہ چاہیے، اگر آپ نہیں دیں گے ہمیں کرایہ، مجھے اگر کرایہ نہیں دیتے ہیں تو میں آپ کو اسی دریا میں ابھی پھینک دوں گا میں اٹھا کر کے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غشی طاری ہوئی. کچھ دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ملاح کرایہ طلب کرتا ہے، وصولتا ہے. لیکن پھر حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس کرایہ نہیں ہے. کہا اگر نہیں دیں گے آپ تو میں آپ کو ابھی دریا میں پھینک دوں گا، اس لیے کہ مجھے کرایہ چاہیے. ابھی اتنا کہنا تھا اس کا کہ کچھ مچھلیاں سمندر کے اندر سے، دریا کے اندر سے باہر آئیں اور اپنے منہ میں دینار، ایک ایک دینار لے کر آئیں. جتنی بھی مچھلیاں تھیں ساری مچھلیوں نے کشتی کے کنارے آ کر ایک ایک دینار اپنے منہ میں لے کر آئیں. ایک دینار حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مچھلی کے منہ سے نکالی اور نکالنے کے بعد ملاح کو دیا. اور جب ملاح نے اس کیفیت کو، جب اس حالت کو دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب اس نے یہ دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، یہ حالت دیکھی، یہ تمام چیزیں دیکھی، تو ملاح کو محسوس ہوا کہ یہ ہو نہ ہو کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا کوئی بزرگ ہوگا کہ جس کے لیے مچھلیاں بھی دریا سے نکل کر کے اس کا کرایہ دینے کے لیے آ رہی ہیں. تو اللہ کا ولی ہی ہوگا. اس واقعے کے بعد اس ملاح نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو حالت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے پر آ جاتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک یہودی کے پڑوس میں کرائے پر ایک مکان لیا رہنے کے لیے. آپ کا جو حجرہ مبارک تھا وہ یہودی کے گھر سے بالکل سٹا ہوا تھا، بالکل ملا ہوا تھا. یہودی کے گھر سے آپ کا جو حجرہ مبارک تھا وہ بالکل ملا ہوا تھا. تو یہودی نے دشمنی میں آپ کے گھر کی طرف اپنے چھت کا پرنالہ جو ہوتا ہے اس کو کر دیا، تکلیف پہنچانے کی نیت سے، اذیت دینے کی نیت سے. اس نے پرنالے کو حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کی طرف کر دیا تاکہ ان کو تکلیف دی جائے، ان کو پریشانی دی جائے. اور اس پرنالے سے جو بھی غلاظت آتی تھی وہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتی تھی. اور آپ جس جگہ پر نماز ادا کرتے تھے وہ جگہ پوری نجس ہو جایا کرتی تھی، ناپاک ہو جایا کرتی تھی. کئی دنوں تک یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہا، لیکن حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شکایت نہیں کی، اس یہودی سے شکایت نہیں کی کہ تمہارے پرنالے سے گندگی آتی ہے یا نجاست آتی ہے، کچھ بھی، کوئی بھی شکایت نہیں. کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دن وہ یہودی خود ہی حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں وہ پوچھتا ہے کہ مالک بن دینار، میرے پرنالے سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے؟ کہا نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پرنالے سے جو غلاظت آتی ہے
وہ غلاظت میرے گھر میں داخل ہوتی ہے اور میں جس جس جگہ پر نماز ادا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے. میں جھاڑو لے کر اس کو صاف کر دیا کرتا ہوں. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے تم سے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں اس کو صاف کر کے پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں. یہودی نے اتنا سنا، سننے کے بعد میں اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنے دنوں سے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دے رہا ہوں، اتنے دنوں سے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے رہا ہوں، لیکن مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. یقیناً یہ جس مذہب کو مانتے ہیں، یقیناً یہ جس رب کو مانتے ہیں، اس رب کی ذات بہت ہی عظیم اور بہت ہی مقام والی، بہت ہی بلند مرتبے والا رب ہے. یہ کہہ کر کے وہ یہودی حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کو اگر کوئی تکلیف بھی دیتا ہے، کوئی پریشان بھی کرتا ہے، تو اللہ والے جو ہے پریشان، اس کو پریشانی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کا امتحان سمجھتے ہیں. دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک ملحد سے آپ کا مناظرہ ہوا. اللہ والوں کی شان عجیب و غریب ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کی جو عظمت ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہوا کرتی ہے. مناظرہ ہوا ملحد سے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں. دونوں اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو باطل پر نہیں کہہ رہا ہے، دونوں اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں. کافی دیر تک بحث چلتی رہی. تو جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ دونوں لوگوں کے ہاتھ کو باندھ دیے جائیں، اور باندھنے کے بعد میں دونوں لوگوں کے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈالا جائے. جن کے ہاتھ جل جائیں گے، جن کے ہاتھ جل جائیں گے وہ ناحق پر ہوگا، اور جس کا ہاتھ نہیں جلے گا وہ حق پر ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے دونوں لوگوں کے ہاتھ، اس ملحد کے ہاتھ، اور اس ملحد کا ہاتھ اور سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ باندھ دیا گیا اور آگ میں ڈالا گیا. آگ میں ڈالنے کے بعد میں جب آگ سے نکالا گیا دونوں لوگوں کے ہاتھوں کو، تو دونوں لوگوں کا ہاتھ محفوظ تھا. تو لوگوں نے طے کیا کہ ان میں سے دونوں حق پر ہیں. تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج و ملال ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک، میں نے تیری بارگاہ میں 70 سال تک عبادت کی، تیری ریاضت کی، تیری عبادت کی، اپنی پیشانی کو جھکایا، تیری بارگاہ میں عبادت کرتا رہا، تیری رضا کے لیے سب کچھ کرتا رہا، 70 سالوں سے کرتا چلا آ رہا ہوں. آج تو نے مجھ کو ایک ملحد کے برابر کھڑا کر دیا. یہ رب سے گلا کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار، تم کو میں نے اس کے برابر کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے ساتھ میں آگ میں گیا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں جلا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ ملا ہوا تھا. تمہارے ہاتھوں کے صدقے میں، تمہارے ہاتھوں کے بدولت اس کا ہاتھ بچ گیا. تمہارے ہاتھوں کے بدولت اس ملحد کا ہاتھ بچ گیا. اگر تمہارا ہاتھ نہ ہوتا تو اس کا ہاتھ جھلس جاتا. تو اس بات سے یہی معلوم ہوتا ہے، یہی پتا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی ذات سے اگر غیر بھی ہو اور اگر ملا ہوا ہو، متصل ہو، تو اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جس طریقے سے حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی برکتوں کے صدقے میں اس کا ہاتھ نہیں جلا، اسی طریقے سے جو اللہ کے ولیوں سے منسلک رہتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے ملا رہتا ہے،
اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. لوگ بھلے ہی اعتراض کرتے ہیں، لوگ بھلے ہی اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہم سنیوں کا یہ ایمان ہے کہ جو اللہ تعالی کے ولیوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے، جو اللہ تعالی کے ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کا کبھی برا نہیں کرتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے ولیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ولیوں سے منسلک رہتے ہیں، ان کا جب یہ عالم ہے کہ ایک ملحد نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا ہاتھ گیا، اس کا ہاتھ نہیں جلا، ایک اللہ کے ولی کا یہ عالم ہے، تو جس نبی کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، اس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. تو ہم اور آپ اللہ کے ولیوں سے وابستہ رہیں، اللہ کے نبیوں سے وابستہ رہیں، اپنی دعائیں اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے مانگیں، اپنی دعائیں اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس لیے کہ وسیلہ، اگر ہم وسیلے سے کام لیں گے تو ہماری جو مرادیں ہیں، جو ہماری دعائیں ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں جلدی پہنچیں گی، جلدی قبول ہوں گی. اس لیے کہ بلا وسیلہ کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہو بلا وسیلہ، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، بلا وسیلہ کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. تو ہم اور آپ اللہ کے ولیوں سے وابستہ رہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات سے، آپ کے فیوض و برکات سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے.